حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اسرائیلی ایڈمرل نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہیگری نے تسلیم کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس ایک نظریے کا نام ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ترجمان اسرائیلی فوج ڈینیل ہیگری کا کہنا تھا، جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے وہ غلطی پر ہے۔ حماس ایک تنظیم اور نظریے کا نام ہے جو فلسطینی عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ ان کا کہنا تھا، یہ مسلم بھائی چارہ ہے جو خطے میں سالہ سال سے موجود ہے، جس نے حماس اور عوام کے درمیان ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ حماس کا کوئی متبادل لایا جائے اور عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ کوئی دوسری جماعت بھی ہے۔ ڈینیل ہیگری کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کوئی متبادل نہیں پیش کر سکتا، یہ حکومت کا کام ہے۔ فوج کا کام تو صرف احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے، لیکن حماس کو ختم کرنے کا بیان عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے جیسا ہے۔ اگر ہم نے غزہ میں کوئی متبادل نہ لایا تو حماس برقرار رہے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے بیان کی سختی سے تردید کرتے ہوئے حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈینیل ہیگری کے بیان کو اسرائیلی فوج اور حکومت کے درمیان تنازع کے طور پر لیا جا رہا ہے، جس کی ایک مثال چند روز قبل وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے اسرائیلی جنگی کابینہ کی تحلیل بھی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ڈینیل ہیگری کے بیان کو غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے اور انہوں نے واضح طور پر حماس کے خاتمے کو اسرائیلی فوج کا نظریہ قرار دے دیا ہے۔ ہم جنگ کے مقاصد کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو بارہا کہہ چکے ہیں کہ حماس کو ختم کیے بغیر جنگ کا خاتمہ ناممکن ہے، لیکن 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں صہیونی فورسز 40,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باوجود مزاحمتی تنظیم حماس کو ختم کرنے میں ناکام ہے، اور اب بھی اسرائیلی فورسز کو غزہ اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں حماس اور اسلامی جہاد کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ ادھر غزہ کے مکینوں کے خلاف اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری ہے۔ تازہ حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کے علاقے نصیرات اور دیر البلاح میں مہلک ہتھیاروں، ٹینکوں اور ڈرونز کے ذریعے حملے کر کے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 37,431 ہو گئی ہے، جبکہ 85,653 افراد زخمی ہوئے۔ یاد رہے کہ رفح میں 10 لاکھ پناہ گزینوں میں سے صرف 65,000 فلسطینی باقی بچے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی قوانین کی متعدد بار خلاف ورزی کی اور وہ غزہ تنازع میں شہریوں اور جنگجوؤں کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے کمیشن آف انکوائری کے سربراہ نے اسرائیلی فوج کے اقدام کو فلسطینیوں کا قتل عام کہا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے 6 اسرائیلی حملوں کے بارے میں ایک رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی فورسز نے ان حملوں میں امتیاز، تناسب اور احتیاط کے اصولوں کی منظم خلاف ورزی کی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر وولکر ترک نے کہا کہ جنگ کے دوران ایسے ذرائع اور طریقہ کار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے شہریوں کو محفوظ رکھا جائے یا پھر ان کا کم سے کم نقصان ہو، لیکن اسرائیلی بمباری میں ان تمام چیزوں کی مسلسل خلاف ورزی ہوتی رہی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے ایک الگ اجلاس میں اقوام متحدہ کے کمیشن آف انکوائری کے سربراہ نوی پلے نے کہا تھا کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کے تحت سنگین ترین خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ہے، جسے انسانیت کے خلاف جرائم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی شہریوں کے نقصانات کا پیمانہ تباہی کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ غزہ میں شہریوں کی بے تحاشا ہلاکتیں اور شہری اشیاء اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی جان بوجھ کر ایک حکمت عملی کے تحت کی گئی ہے۔